نجم ثاقب صاحب، تقریباً 30 سال کے ہمارے جو ہے وہ تعلقات ہیں بیلاروس کے ساتھ. تو اس 30 سالوں کے اندر ہمارے تعلقات بیلاروس کے ساتھ کیسے رہے، اور کیا اب ہمیں کوئی پالیسی شفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا، یا پالیسی ٹھیک چل رہی ہے اور ویسے ہی چلے گی، یا کچھ تبدیلی ہم دیکھیں گے اس دورے کے بعد یا حالیہ دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد؟ ذوق، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا پس منظر، آپ کی فارن پالیسی کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا بنتا ہے. اتنا ہیوی ڈیلیگیشن بیلاروس سے، ٹھیک ہے یہ پریزیڈنٹ پہلے بھی تشریف لائے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے، لیکن یہ جو جوش اور جذبہ اور گرم جوشی تھی، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت جو ہے وہ کن خطوط پہ استوار کی جا رہی ہے یا کن خطوط پہ استوار ہو رہی ہے. دیکھیے، پاکستان فارن پالیسی کو جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں نا اس وقت، ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے. آپ کی معیشت بحال ہوگی کیونکہ فارن پالیسی یہ ہوتا ہے کہ فارن پالیسی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے کہ اس کی ڈپکشن ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے کہ جو آپ کے انٹرنل صورتحال ہے، جو آپ کی انٹرنل سیاسی، معاشی، معاشرتی، لیڈرشپ وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ کی آئیڈیالوجی، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں، پھر آپ کی عوام یعنی کس طرح کے ہیں، آپ کی سکلڈ لیبر کس طرح کی ہے، آپ کا جغرافیہ کہاں پہ ہے، آپ کا تاریخ کیا ہے، یہ سارے فیکٹرز مل کے تو کسی ملک کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اب اس میں جو دو فیکٹرز اس وقت میں ہائی لائٹ کروں گا، ایک ہے آپ کی معاشی صورتحال. آپ کی معاشی صورتحال جو ہی ٹھیک ہوتی ہے، جو ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کا ڈر نہیں رہتا، تو آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کسی حد تک مضبوط ہم کہہ سکتے ہیں. ایک چکر چلا تھا، ایک پتہ چلا تھا یہ کہ ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ہماری پالیسی ہونی چاہیے، فارن پالیسی. تو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ امریکہ اور یورپ کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ویسٹرن یورپ کے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. نجم ثاقب صاحب، انڈیپینڈنٹ سے مراد کیا ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بعد آپ کا آتا ہے کہ آپ کے چیلنجز جو ہیں، جس میں سب سے پہلے امریکہ سے تعلقات، چائنا سے تعلقات، روس سے تعلقات، مشرق وسطیٰ، اس کے بعد یورپ، اس کے بعد آپ کا افریقہ اور لاطینی امریکہ. اس میں جو چینج نظر آپ کو آیا ہے نا، مثلا اگر باہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اسٹریٹجسٹ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے، تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک پرو چائنا ملک ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے جو تحفظات ہیں یا وہ جو حساب کتاب ہے ان کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس بیلنسنگ فیکٹر میں چائنا پہ مزید انحصار، اور پھر اب آتی ہے روس کی انٹری آتی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں خاص طور پہ بہت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا. پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف نے یعنی ہاتھ بھی ملایا پریزیڈنٹ یعنی پوٹن کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن. بیلاروس کا مطلب ہے روس. بیلاروس وہ کرے گا جو روس کہے گا. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ یہ جو دورہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے اس میں جو اگر آپ ڈیلیگیشن کا جثہ دیکھیں نا، اس کا دیکھیں اور پھر انہوں نے کن کن موضوعات پہ بات کی. بیسک کیا ہے، ہمیں اس وقت ضرورت ہے نئے دوستوں کی، اور نئے دوست ہمیں چاہیے سیاسی طور پہ جو ہماری یعنی کر سکے، مدد کر سکے، اور ان کے ساتھ ہمارا بائیلیٹرل ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. سفارتی طور پہ ہمیں چاہیے مزید دوست، اور سب سے بڑھ کے سیکیورٹی کے اینگل سے، ملٹری کے اینگل سے، اور وہ تمام لوگ جو تمام ملک جو کہ انڈسٹری جن کی ہے خاص طور پہ، تو اس میں بیلاروس آتا ہے. اور اس بیلاروس کا یہاں پہ آنا یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا. بڑے ہی عجیب و غریب حالات میں ہوا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ یعنی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ جی وہاں پہ اس طرح پہ سڑکوں پہ یہ حالات وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن دوستی کا یہ لیول تھا، انڈرسٹینڈنگ کا یہ لیول تھا کہ وہ سارے کا سارا ڈیلیگیشن آیا. صدر وہ جو ہیں بیلاروس وہ خود تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہمیں زیادہ اہم ہے. اب یہ کہ آئندہ کیا ہوگا، اس میں دیکھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان نے جو اہداف پورے کرنے ہیں اپنے، جو اس کے مسنگ لنکس ہیں، خاص طور پہ یہ جو آپ نے ہیوی ویکلز کی بات کی ہے نا، بیلاروس اس میں آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے. اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہیں، وہ بھی چیزیں کو 15 کے قریب ایم او یوز جو ہیں وہ آپ کے یعنی آپ نے سائن کیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آج سے کچھ 14-15 سال پہلے بھی بات ہوئی تھی، اس میں بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے بیلاروس کے ساتھ،
اور اس میں مجھے یاد ہے کچھ ہیوی ویکلز کی، ٹریکٹرز کی بات ہوئی تھی جو کہ بعد میں دائیں بائیں ہو گئی. ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس دفعہ جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، جو اگریمنٹس ہوئے ہیں، خاص طور پہ کامرس اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے، اور وہ جو ملٹری ایکوپمنٹ یا پھر آپ کے جو یعنی ہیوی ویکلز ہے، اس میں پاکستان جو ہے اپنی سنجیدگی دکھائے. پاکستان اپنی سنجیدگی دکھائے. نجم ثاقب صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، ایک پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ، یا جو ہمیں پوری دنیا کے اندر نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. تو ایک یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو رہا. پاکستان میں ابھی ایک کامیاب شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی پوری دنیا سے، جو اس میں خاص طور پر اس خطے کے ممالک کے لوگ تھے وہ اس کے اندر آئے. ایک دوسری چیز یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہو سکتی، دوسری یہ بتا دیجیے گا انڈیپینڈنٹ پالیسی سے مراد کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ہونا انڈیپینڈنٹ یا نہ ہونا نقصان اور فائدے ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اس غلط فہمی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. دو جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پاکستان ہے. اس کے علاوہ دنیا کو پڑی ہوئی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان تمام انٹلیکچوئلز پہ جو یہ بات کر رہے ہیں جی کہ دنیا میں پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. یہ بات پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آئسولیٹ ہو. یہ بات ہندوستان میں ہو رہی ہے، جس میں کہ پی ایم نریندر مودی سے لے کے اور آپ کے جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں، ان تک وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو. مجھے بتائیے کتنی خبریں ہم نے پڑھی ہیں کہ جی لنڈن میں یہ بات ہو رہی ہے، واشنگٹن میں بات ہو رہی ہے، سویڈن، ناروے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. یہ بات آپ خود کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ایس سی او ابھی آپ نے کرائی ہے. کیا آئسولیشن؟ تو یہ وہ یعنی فتنہ ہے جو کہ پیدا کیا گیا ہے، بوجوہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس پہ کسی دن بات کریں گے کہ کیوں پاکستان کو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اب فارن پالیسی جو انڈیپینڈنٹ کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے فارن پالیسی دنیا میں کسی بھی ملک کی ہے وہ انحصار کی ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اسرائیل نے جو ہے وہ یعنی جو حساب کتاب شروع کیا ہے نیا کہ جو دنیا کہتی ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہتی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم انصاف کو نہیں مانتے، ہم ہیومن رائٹ جو آپ کا ڈیکلریشن ہے اس کو نہیں مانتے. یہ ایک نئی روش ہے اور اس کے پیچھے بھی محرکات ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہ امریکہ کی ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ آپ کی دھونس دھاندلی چلتی ہے لیکن ہر جگہ پہ نہیں چلتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان تو ابھی فارن پالیسی کی بیسکس جو ہیں اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ آپ کی فارن پالیسی چلائی جانی ہے تو وہ معاشی بحالی ہوگی. معاشی بحالی کر لیں، اس کے بعد بات کریں گے.